کہ کسی نے پوچھا زندگی کیا ہے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ زندگی کیا ہے، ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک چھوٹا سا دیا، چھوٹا سا چراغ، چھوٹی سی روشنی، ٹمٹماتا چراغ۔ زندگی کیا ہے، ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ ایک جیسے جھونکا چلتا ہے تو وہ چھوٹا سا چراغ بجھ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی حیثیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اچانک کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ایسا پیش آتا ہے، اس کا زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بیماری کی وجہ سے ہو گیا، یا فلاں حادثے کی وجہ سے ہو گیا، یا فلاں انسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ تو سب بہانے تھے۔ جو دیا یا جو چراغ زندگی کا اللہ نے دیا تھا اسے ایک دن بجھنا تھا، وہ بجھ چکا۔ اس کا بہانہ جو کوئی ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ایک کان میں سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور الٹے کان میں بائیں سائیڈ میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت ہو جاتی ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جیسے اذان اور اقامت ہونے کے بعد نماز کے کھڑے ہونے میں اب کچھ سمے یا کچھ پل باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہے، یہ اس بچے کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ تیری زندگی کی اذان اور اقامت ہو گئی۔ اب جو جماعت ہونی ہے جنازے کی نماز، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اذان اور اقامت کہی جا چکی۔ تو جیسے اذان اور اقامت کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں ٹائم بہت کم لگتا ہے، بچے کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی بہت کم ہے، جسے تو زیادہ سمجھ رہا ہے وہ زیادہ نہیں، یہ جنازے کی نماز کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی کو، دنیا کو بٹورنے میں لگا ہے، دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہے، دنیا سے محبت میں لگا ہے، جبکہ دنیا اس کو اپنے سے جدا کرنے میں لگی ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے بعضوں نے یہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ایک دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی ہمیں خبر نہیں کہ شام تک ہم زندہ رہیں گے یا بچیں گے۔ بعض صحابہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز تک کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، میں زندگی کی حقیقت یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیرنے تک مجھے مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت نبی نے سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا، عقیدہ آخرت کو سمجھایا۔ دین اسلام میں آخرت والا کنسپٹ، آخرت والا عقیدہ، قبر، حشر، میزان، پل صراط، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو کسی دھرم میں نہیں ہے۔ اس دھرم کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں اللہ نے یہ عقیدہ رکھا،
کہ آدمی ڈرتا رہے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پھر مجھے قبر میں جانا ہے، پھر حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ کسی دھرم میں نہیں ہے، صرف اور صرف مذہب اسلام میں۔ بقیہ دھرم میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، لیکن بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت آ گئی، اب فنا، اب کچھ نہیں، ختم، اب کوئی زندگی جو ملی تھی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان اگلے جنم میں وہ پیدا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، کوئی سور پیدا ہوگا، کوئی کتا پیدا ہوگا، کوئی خنزیر پیدا ہوگا، کوئی بلی پیدا ہوگا، جانوروں کی شکل میں جیسے اس کے اعمال۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم سب کے گناہوں کا کفارہ بن چکے، اب تم نے فوراً مرنا ہے اور اب تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، کیونکہ تمہارے حساب کا، تمہارے گناہوں کا کفارہ، تمہارا حساب حضرت عیسیٰ دے چکے سب کی طرف سے۔ اسلام میں یہ ایک خوبصورتی رکھی کہ انسان ہمیشہ سوچتا رہے، فکر مند رہے، اڑتا رہے، آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ یہاں وہ آزاد نہیں ہے، ایسے اسے آزاد نہیں پیدا کیا کہ جو کچھ ملا کھا لیا، جو کچھ سامنے آیا اس کو پیٹ میں ڈال دیا، جیسی منمانی زندگی اسے اس کے سامنے ہے ویسے گزارتا رہے۔ اسلام میں یہ آزادی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہا گیا کہ تو پہن تو سوچ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو کھا تو سوچ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو زندگی گزار تو ایسی زندگی گزار کہ اس زندگی گزارنے سے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ یہ اتنا بہترین عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے تو اس بندے کو پھر پولیس کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کچہریوں کی ضرورت نہیں ہے، ابا یا امی کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ چکا ہے کہ میری ماں دیکھے نہ دیکھے، میرے ابا دیکھے نہ دیکھے، کوئی استاد دیکھے نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ خلوت میں رہے، جلوت میں رہے، تنہائی میں رہے، جنگل بیابان میں رہے، کہیں پر بھی رہے، اس کے سامنے وہ منزل ہے، وہ گھڑی ہے جہاں جا کر اسے حساب دینا ہے۔ دنیا میں جو انسان آیا اسے ایک دن جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ انسان جب قبرستان پہ جائے کسی کو دفنانے کے لیے، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو غور کرے، تدبر کرے، فکر سے کام لے، عقل سے کام لے، عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے کہ جو تیرے سامنے ہیں، یہاں قبروں میں بچے بھی ہیں جو تم سے چھوٹے ہیں، یہاں عورتیں بھی ہیں جو تمہاری عورتوں سے ہو سکتا ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہاں بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے۔ کوئی انسان کے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ آتا انسان ترتیب سے کہ پہلے دادا، پھر ابا آتے ہیں، پھر وہ آتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ دادا سے پہلے پوتا پیدا کبھی نہیں ہوتا، ابا سے پہلے بیٹا کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، پہلے دادا بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن قبرستان والوں کو دیکھ کر کے کہا، یا اہل القبور، اے قبروں والوں، اموالکم قسمت، تمہارے مال پیچھے تقسیم ہو گئے، ودیارکم سکنت، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ بس گئے، ونساؤکم زوجت، تمہاری عورتوں نے دوسری شادیاں کر لی، وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، اور تمہاری اولاد تم سے محروم ہو گئی۔
پھر فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی پجاری ہے، آخرت کے بھی پجاری ہے، یعنی دنیا کو پوجنے والے بھی لوگ ہیں، آخرت کو پوجنے والے بھی لوگ ہیں، یعنی دنیا کی قدر کرنے والے بھی لوگ ہیں، محبت کرنے والے، اور آخرت کو محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگو آخرت والے بن کے رہنا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پجاری مت بننا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو یہ ان مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے، اور اس دنیا کی حقیقت نے ہمیں یہ سمجھایا اور ہمیں یہ عقیدہ دل میں بٹھایا کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ اس لیے موت سے پہلے آدمی اپنی موت کی تیاری کر لے، وہی عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ نہیں جو مال جمع کرے، عقل مند وہ نہیں جو بڑا انٹیلیجنٹ ہو، عقل مند وہ نہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے۔ عقل مند نبی نے اس کو بتایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا، وعمل لما بعد الموت، اور جس نے آنے والی جو زندگی ہے موت کے بعد کی اس کی تیاری کر لی، اس کے لیے اعمال کر لی، یہ ہے وہ عقل مند۔ دنیا کا یہ رنگ ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا ایک محفل ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے ایک جگہ بچپن میں ہم جو چھوٹا چھوٹا قاعدہ ابتدائیہ میں پڑھتے تھے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹک ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس فرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ نظم بچپن میں پڑھی، جبھی نہیں سمجھ میں آئی، لیکن آج ایک ایک حقیقت دل میں اترتی جا رہی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہاں فرعون بھی آیا، وہ بھی چلا گیا، یہاں نمرود آیا جس نے دعویٰ کیا، وہ بھی چلا گیا، اور یہاں انبیاء آئے، وہ بھی چلے گئے، صحابہ آئے، وہ بھی چلے گئے، حتیٰ کہ دنیا کی سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کی نظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ انک میت وانہم میتون، نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی انک میت، آپ کو بھی جانا ہے، وانہم میتون، اور انہیں بھی جانا ہے۔ وما محمد الا رسول، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جو نبی گزرے وہ سب چلے گئے،
افَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگوں کیا بتاؤ جب نبی چلے جائیں گے تو نبی کے بعد کیا تم دین سے منہ موڑ لو گے؟ افَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا نبی سے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر تم پیٹ پھیرو گے اللہ سے، اللہ کے قانون سے، نبی کی سنتوں سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، ہر نفس کے لیے ایک مدت متعین ہے، اسے مرنا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، روضہ اقدس اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے بیٹھ کر 17-18 سال درس حدیث دیا مسجد نبی میں بیٹھ کر۔ انہوں نے خواب دیکھا، نبی کو خواب میں دیکھا اور نبی سے ایک کوشچن کیا، سوال کیا خواب ہی کے اندر، یا نبی اللہ مجھے بتائیے کہ موت کب آئے گی؟ تو نبی نے 5 انگلیاں کھڑی کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا نہیں کہ 5 انگلیوں سے مراد کیا ہے، تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے ایک اللہ والے تھے جن کا نام تھا ابن سیرین، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو عراق اور بغداد سائڈ رہتے تھے، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ ان سے جاؤ، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے، خواب کی تعبیر پر ان کی ایک کتاب بھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی، ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھر جواب دیا کہ وہ 5 انگلیوں سے مراد 5 وہ چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، نبی کو بھی نہیں، اور وہ 5 باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی 21ویں پارے کے اندر، اس کی طرف نبی نے اشارہ کیا تھا خواب کے اندر۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، وینزل الغیث، بارش کا علم اللہ جانتے ہیں، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی علم اللہ جانتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کون سا رزق کھائے گا، اس کا بھی علم اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کس زمین پر انسان کو موت آئے گی اس کا بھی علم اللہ جانتا ہے۔ یہ 5 باتیں 21ویں پارے میں جس کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا۔ تو یہ ہے ایک موت کی حقیقت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری رکھے۔ اللہ کے نبی موت کو یاد کرتے تھے، روتے تھے۔ ابو بکر صدیق موت کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق موت کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت علی حرم میں کھڑے ہیں، کعبہ سامنے ہے، ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ داڑھی سفید ان کی داڑھی پر ہے، اور اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں، آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، سفر بڑا لمبا چوڑا ہے، جس گھاٹی سے گزرنا ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں ایک جگہ، یا لیتنی کنت شجرہ، کاش میں کوئی درخت ہوتا، کوئی درخت کی ٹہنی ہوتا، کاش کوئی گھاس پھوس کا تنکا ہوتا، جانور کھا لیتا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، یا لیتنی لم تندنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخرت کو دیکھ کر روتے تھے۔ حضرت جبریل آئے، آپ کو تسلی دی۔ یہ ساری حدیثیں بتاتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ سکندر اعظم ذوالقرنین
پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، وہ بھی ہار گیا موت کے سامنے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہ ہے موت کی حقیقت، یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ سبھی کو بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان